السلام علیکم ایوری ون. آج ہم کچھ ایجوکیشن پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہیں حنزلہ خان لاہور سے. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں بچوں کے لیے جو وعلیکم السلام سر. کیسے ہو میرا حنزلہ؟ نام جی سر، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. حنزلہ یہ آپ نے ایک قصہ سنا رہے تھے کہ میں راوی کے کنارے پہ گیا سلمز کڈس کو پڑھانے کے لیے، تو پولیس والوں نے کہا کہ ان کو پڑھاؤ کہ کیا کریں. کیا ہوا جی پھر سر. ذرا بتانا. جی سر، میں ادھر مطلب کہ پہلے تو 1.5 ماہ کے روٹین میں پڑھاتا رہ گیا تو کوئی ایشو نہیں ہوا. تو پھر اچانک ادھر پولیس نے سروے کیا، تو ادھر جب اندر انہوں نے سروے کیا تو پروجیکٹر وغیرہ سارا کچھ دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کس سے پرمیشن لیا کہ مطلب اس ایریا میں آپ ہیں تو ورک کر رہے ہیں وداؤٹ اینی پرمیشن. تو میں نے کہا سر، جس طرح باقی بچوں کے حقوق ہیں تو اس طرح ان کے بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کو نالج دیں، ٹیچ کریں. تو انہوں نے کہا نہیں کہ آپ کو نا کوئی اگر آپ کے پاس لیٹر ہے تو آپ دکھائیں، ادروائز ہم آپ کو تھانے لے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد لیٹر تو میرے پاس تھا ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ میں اپنے سے پڑھا رہا تھا ان کو. تو پھر تھانے لے گئے اقبال ٹاؤن کے. ادھر سے پھر جس طرح کے کانٹیکٹ تھے جن جاننے والے، ان کو کال کر کے پھر ادھر سے ہم نے چھوڑ دیا مجھے. تو بعد میں انہوں نے یہ وارننگ دی کہ آپ نیکسٹ ٹائم اگر ادھر نہ آئے تو پھر ہم کسی کے کہنے پہ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو میں نے یہ مطلب کہ ڈرا نہیں، بٹ میں نے اس کو جاری رکھا. تو میں نے ایک فاؤنڈیشن کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، ایس کے لیے سایہ خدا ذوالجلال. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر، ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کریں، پرووائڈ کریں اسلام کڈس کو. تو پھر ہاں ان کو وہ جگہ دکھا دی. پھر ان کے ساتھ بھی یہی واقعات پیش آئے. تو ان کو بھی کافی دفعہ جو وہ سی ای او ہیں وہ ہیں ڈاکٹر حفظہ خان، ان کو کافی دفعہ جیل میں بھی رکھا گیا، ٹھیک ہے، لاک اپ میں. تو لیکن ان کی بڑی ہمت ایفرٹ ہے کہ انہوں نے بالکل نہیں گھبرائیں. پھر ابھی بھی وہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں. اور ابھی انہوں نے ایک جس طرح کے باہر کے ملک میں اسکول نہیں ہوتے کارڈ ٹائپ، اس طرح کا نے ایک وہ بنوایا اسکول جس کے اوپر کاسٹ آئی ہے 3 to 4 لاکھ. ٹھیک ہے. تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم کچھ دن تک اس کو لانچ کر دیں گے. تو مطلب کہ ایک بہت بڑی ایفرٹ کی انہوں نے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ان بچوں کا. اور اب کبھی آپ آئیں گے تو آپ کو ملواؤں گا کہ وہ بچے انگلش میں بات کرتے ہیں، جن سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ بچے کیا کریں گے اور ان کو کیا آئے گا. اور وہ انگلش میں بات کرتے ہیں. اور ہمارے بچے سے پوچھا جائے تو وہ جسٹ نیم بتائیں گے، کلاس وغیرہ یہ بتائیں گے، فادر نیم بتائیں گے، بٹ وہ آل اسپیکنگ آپ کے ساتھ انگلش میں کرنے کے تیار ہوتے ہیں. سر مائک آن کر لیں. جو آپ سپر کڈس پروگرام چلاتے ہیں وہ کیا ہے؟ جی سر، سپر کڈ پروگرام میں یہ ہے کہ ہم بچوں کی گرومنگ کرتے ہیں. کیونکہ ایک بچے ہمارے پاس کافی بچے وہ آتے ہیں جو مطلب کہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کافی بچوں کے ساتھ میں ایسے ملا جو مطلب کہ اپنے والدین کو ٹائم کچھ بتانے کو تیار نہیں تھے، لیکن وہ جب کسی کے پاس جاتا ہے بچہ تو وہ ان کو بتانے کے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کے لیول تک آ کے بات کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میری کوئی سنتا نہیں ہے، مطلب گھر میں بس جو کہتا ہوں تو مجھے کوئی مطلب کہ ایگری نہیں ہوتا میری بات سے، اور ڈس ایگری ہوتے ہیں، اور مجھے کوئی مطلب بٹھاتا بھی نہیں اپنے ساتھ. تو وہ اس وجہ سے یہ بڑی ریزن ہوتی ہے بچوں کی کہ وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. اور وہ بچے ہمارے پاس کافی سارے مطلب 15 بچے ہیں جو بی اے کے ہیں سر، بی اے کر رہے ہیں، بٹ وہ ڈپریشن کا شکار ہے. وہ کسی سے بات نہیں کرتے، کھیلنے تک نہیں جاتے. اور اب کی روٹین آپ کو ان سے انشاءاللہ کبھی سیشن میں ایڈ کروں گا، تو ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ فریلی بات بھی کریں گے اور سارا کچھ کریں گے. اور ان کے والدین اب جا کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ واقعی میں ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ تھا اور ہم انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم تھا. اور یہ چیز ان کے اندر کافی پائی جاتی ہے جو ہمارے پاس بچے ہیں. آپ کے پروگرام میں کوئی کیسے شامل ہو سکتا ہے بچہ؟ جی سر، کتنے سال سے ہم لیتے ہیں سر؟ 8 سال سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کو. ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ جو ہم ان میں سے سم بچے وہ بھی ہوتے ہیں جو مطلب فیس افورڈ نہیں کر پاتے، ہم ان کو فریلی ایڈ کر لیتے ہیں. اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ایڈ کرواتے، شاید یہ بھی پیسے لیں گے. تو میں ان کو پیغام بھی دوں گا آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو کہ اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو ہم آپ کو بچے کو رکھنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ریزن ہوتے ہیں. اور جو
8 साल के बच्चे का होता है कि उसको पर स्लो मतलब करके उसको पढ़ाया जाता है कि एकदम नहीं सारी चीज़ों के ऊपर की जाती हैं। उनको इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन भी सिखाई जाती है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें। और टीचर्स हैं जो इंग्लिश की सब्जेक्ट टीचर, वो भी उनको मतलब ग्रूमिंग करते हैं और बहुत घुल-मिल जाती हैं, और घुल-मिल जाने के वजह से वो बच्चे अंडरस्टैंड ज़्यादा करते हैं और उनसे उनका आउटपुट बहुत अच्छी हमें मिलती है। उसके बाद 11 से 12 साल के भी बच्चे हैं। एक बच्चा है लाइक मनान, ठीक है, जो वजीरिस्तान से है, और वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। उसके अंदर मतलब कि इंग्लिश स्किल उसके इतने अच्छे हैं कि मतलब कि जो आम बच्चा जो इंटरेस्ट रखता है कि इंग्लिश बोले, लेकिन वो बहुत ही इंग्लिश, और उसका आर्मी का वजीरिस्तान में भी उसको बुलाया गया था आर्मी वाले ने, ठीक है, वो हमारे इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो मतलब इस तरह के बच्चे हैं जिनको मतलब कि उनका टैलेंट नहीं पता वालिदैन को, और वो ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ से उसको खरीदा जाता है उनके टैलेंट को, और फिर जाके पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर क्या एबिलिटी है। इस तरह बाकी सारे बच्चों के लिए। तो कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त आपके? सर 30 स्टूडेंट हैं। तो इन बच्चों के पास इनकी फीस कितनी आप चार्ज करते हैं? सर जो वैसे स्ट्रक्चर है वो है 10,000 पर बच्चा, ठीक है, लेकिन हमने वो नहीं मतलब कि परमानेंट नहीं रखा कि हम कहते हैं कि अगर जितनी आप दे सकते हैं तो आप दे दें। 5,000 हम छोड़ देते हैं, बाकी 5,000 वो देते हैं हमें, और कुछ बच्चों को हम फ्रीली पढ़ा रहे हैं, ये हमारा है। ठीक। तो क्या मुमकिन है कि आपके जो, जिस तरह से आपने कहा कि आपने हमारी टीम के कुछ लोगों के साथ इंटरव्यू भी दिया, तो आपने नोट किया होगा कि जब आप इंटरव्यू देते हैं और बच्चे इंटरव्यू लेते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो क्या मुमकिन है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप ये सिखा सकें कि किस तरीके से वो पब्लिकली आके बातें कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों से बात कर सकते हैं, सारी दुनिया के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि इसको करने से उनको कोई फ़ायदा होगा? जी सर, ये इसका बहुत अच्छी आउटपुट निकलेगी अगर एक बच्चा मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है, तो उसको जहाँ भी आप खड़ा कर देंगे तो वो अपने आप वो आपके पॉइंट को नोट करके आपको आंसर देने के काबिल होगा, ठीक है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म उसको बहुत हेल्प करेंगे, और इस तरह के प्लेटफॉर्म से उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है जो कुछ यूनिवर्सिटी देती हैं, क्योंकि अगर आपके साथ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो कोई और ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो मतलब कि मुझे हायर करने को तैयार होगा, तो ये भी चीजें उनके लिए बहुत मतलब के फायदेमंद हो सकती हैं। इस हवाले से वो कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका बिल्ड हो जाएगा अच्छे। माइक ऑन कर लें सर। आप समझते हैं कि जो हमारा कोर्स है और हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हम बच्चों को पहले बात करने का, टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा आइडिया देते हैं, आधे घंटे का कोर्स है, उसके बाद वो लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं इस तरीके से, तो उनको फ़ायदा होगा। तो आप समझते हैं कि इसको आपको अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए? जी सर, मैं समझता हूँ कि इसको स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी जो आप आने वाला दौर है वो टेक्नोलॉजी का है, और इस हवाले से हमने ये एकदम उठाया कि बच्चों को मतलब कि फ्यू मिनट मतलब 20-25 मिनट आईटी लैब में भी जाके उनको जो मेजर थिंग्स हैं वो उनको सिखाई जाती हैं, ठीक है। और उन बच्चों को ये बहुत हेल्प आउट होती है कि जब उनको किसी जगह पे जाते हैं तो वो पहले बच्चे मतलब डरे होते हैं, काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई आएगा, और फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ स्कूल में फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई टीम आती है, ठीक है, तो मैं टीम को देख के डर जाऊंगा, लेकिन अगर वो बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो वो सुबह को जाता है स्कूल, तो वो डरेगा नहीं, वो मतलब कि एक एक्साइटेड होगा कि यार टीम आई है, मुझसे कुछ सवाल करेगी तो मैं उसको जवाब जरूर दूंगा, ठीक है, और शायद मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, किसी अच्छी जगह पे ले जाएंगे ये, वो इस तरह के मतलब वो थॉट्स आ रहे होते हैं उसके उस दौरान। तो ये मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि इसका काफी इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर, अगर वो ये चीज टेक्नोलॉजी को अगर लेके चलें तो बच्चे आजकल के जो वो पिकअप जल्दी करते हैं, जो चीज आप उनको कहेंगे वो पिक बहुत जल्दी करें, और इस पिक की वजह से हमें बहुत बेनिफिट है कि हम उनको ये चीज दें और वो आगे डिलीवर करें। तो आप फिर अपने स्कूल में ये कोर्स इंट्रोड्यूस करा के उनको ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो इस तरीके से इंटरनेट पर आके स्ट्रीम यार्ड पे लोगों से वो इंटरव्यू करें? जी सर, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, और वो बच्चे भी इंशाल्लाह ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। इंशाल्लाह ताला, उससे डेफिनेटली आपके बच्चों को भी और दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा होगा।
اچھا، میری خواہش تھی کہ یہ جو بچے ہیں اسلام ایریا میں ہیں، ولیجز میں ہیں، ان کو ہم کچھ بیسک سکلز دے دیں. مثال کے طور پہ ان کو یوٹیوب چلانا آ جائے اور یوٹیوب پہ کارٹون دیکھنا آ جائے، ان کو یوٹیوب پہ بٹن دبا کے بول کے سرچ کرنا آ جائے، ان کو اسمارٹ فون پہ گوگل اسسٹنٹ چلانا آ جائے، ان کو تھوڑا بہت کھانا پکانا آ جائے، ان کو تھوڑا بہت جو کاشتکاری یعنی پودے لگانے کا نرسری کا بزنس آ جائے کہ وہ کس طریقے سے بیج سے پودے نکال سکتے ہیں، کیونکہ بیج تو چاروں طرف پڑے ہوتے ہیں نا، نیم کی نمولیاں بھی پڑی ہوتی ہیں، سوہانجنا بھی لٹک رہا ہوتا ہے، آم بھی کھاتے ہیں، اس کی گٹلیاں پڑی ہوتی ہیں کچرے میں. تو یہ سارے بیج ہمارے چاروں طرف بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے کچھ پیسے نہیں کماتے. تو ہم ایک ایسا اسکول بنانے کا سوچ رہے تھے جس کے اندر ہم 10 بچے صرف لیں اور آپ کے سپر کڈس کی طرح سے گاؤں کے بچے لیں اور ان کو فیس بک کا اور یوٹیوب کا ایڈکٹ بنا دیں کہ وہ لوگوں سے بات کر سکیں، اپنی بات سمجھا سکیں، لوگوں سے انٹرویو لے سکیں، اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت کھانا پکانا سیکھ لیں. اور کیونکہ کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، اور کھانے کی ایسی ہنر ہے جس میں کوئی کلاسیں اس طرح کی لوگ نہیں دینے ہوتے، کوئی بھی شیف بن جاتا ہے. اور ہم تیسرا یہ کہ ہم اس کو نرسری سے بنانا سکھاتے ہیں کہ نرسری کیسے بناتے ہو. تو تم پودے لگا کے اپنے علاقے میں، اپنے چاہے تم جھوپڑ میں ہی رہتے ہو، لیکن پودے ایک ایسی چیز ہیں جو کہ تم آرام سے 100 روپے، 50 روپے، 10 روپے، 20 روپے کا بیچ سکتے ہو. اور ان میں سے جو لوگ انگریزی پڑھنا سیکھ سکتے ہو، ٹائپنگ ہم تو سکھا دیں گے، لیکن جو انگریزی سمجھ جائے تو اس کو دراز پہ پھر دکان بنانا بھی سکھا دیں کہ تم اپنے جو بیج ہیں ان کو تھیلی میں پیک کرو اور ان کو دراز پہ بیچنا بھی شروع کر دو. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی سر، اس کے لیے میں نے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا جیوس کے نام سے، IEOS کے نام سے. ٹھیک ہے، میں راجن پور کے علاقے میں سروے کیا تھا کہ اس چیز کے لیے کہ ایجوکیشن دیجیے، ان کو کوئی ایسا اسکل دیا جائے کہ وہ اپنے ارننگ کر سکیں. تو ادھر کافی ایسے بچے ہیں کہ جن کے اندر بہت انٹرسٹ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا پروجیکٹ دی جائے، ایسے ہمارے اوپر ڈیولپنگ کی جائے. تو میں اس لیے ایسے اگر آپ چاہتے ہیں یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کرنا، یہ بہت ہی بینیفٹ رہے گا اور یہ بہت ہی اچھا رہے گا ان بچوں کے لیے جن کو ابھی تک کوئی اپرچونٹی نہیں ملی، کہ ہم ان کو ایک جس طرح کہ آپ نے کہا گٹھلیاں پڑی ہوتی ہیں آم کی، تو وہ ادھر تو بہت ہوتی ہیں گاؤں میں. اگر وہ اس طرح کا کام اسٹارٹ کریں تو وہ ایک پودا اگا کے وہ نرسری بنا سکتے ہیں اپنے. اس طرح کے بہت سارے ان کو مطلب کہ طریقے مل جائیں گے جس سے وہ اپنے لائف کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے جو ان کے پتی مطلب کہ آئیڈیا ہوگا وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. ان کے اندر بیٹھنے سے، اور جب میں نے سروے کیا بچوں کے اندر بیٹھنے سے، مجھے ایسی باتیں معلوم ہوئی جو مطلب کہ آج تک میں نے نہیں کی ہوں گی. ٹھیک ہے، نالج بہت ہے لیکن ان کا کوئی نہ خریدنے والا نہیں ہے، تراشنے والا نہیں ہے ان کو. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف یہ سکھائیں چیزیں ان کو جو میں نے بتائی 3 مہینے میں، کہ ہم ان کو جیسے گاؤں کا ایک بچہ ہے، خاص طور پہ سندھ کے جو گاؤں ہیں وہ بہت ہی پسماندہ ہیں، بلوچستان کے پسماندہ ہیں، تو وہ اگر وہ کراچی آئیں یا کسی لاہور جائیں اور وہ جا کے گھومیں، ان کو آپ جو ہے وہ مال لے جائیں، ان کو آپ اچھی جگہ پہ کھانا کھلائیں، ان کو فیس بک کے اوپر بہت سارے دوست بنا دیں، موبائل فون ان کو تحفے میں دے دیں، اور وہ 3 مہینے آپ کے پاس رہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ 3 مہینے میں اتنا تبدیل ہو جائیں گے کہ جب وہ گاؤں واپس جائیں گے تو ان کے اندر سے ایک قسم کا کرنٹ دوڑ رہا ہوگا کہ اب تو میرے دوست بھی ہیں، پورے پاکستان میں دوست بھی ہیں فیس بک پہ، مجھے فیس بک پہ بات کرنا بھی آتی ہے، میں ان کا انٹرویو بھی کر سکتا ہوں. تو میں جب وہ گاؤں جائے گا، حالانکہ اس نے میٹرک بھی نہیں کیا، کالج بھی نہیں کیا، لیکن اس کے اندر اتنا کرنٹ میرا خیال ہے کہ دوڑے گا کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ جا کے گاؤں کو بدل سکتا ہے. ایسے اسکول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ وہیں پر رہے 3 مہینہ، آ جائے اپنے گاؤں چھوڑ کے، اور پھر وہ وہاں پر ہمارے ساتھ رہے، ہم اس کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اچھے طریقے سے رکھیں، پھر اس کو کہ اچھا اب 3 مہینے ہو گئے، اب تم وہ گاؤں واپس جاؤ، جھونپڑ پٹی میں واپس چلے جاؤ. تو اس کا دماغ تو بدل چکا ہوگا تھوڑا بہت، اس سے کیا فرق پڑے گا گاؤں کے اندر آپ کے خیال؟ سر اس کا ایک یہ فرق پڑ سکتا ہے کہ اگر کچھ بچے مطلب ہم لے آتے ہیں اور کچھ رہ گئے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، تو جب وہ بچہ جائے گا وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوگا کہ میں نے کچھ حاصل کر لیا ہے، حالانکہ اس نے آپ نے کہا میٹرک نہیں کی،
لیکن اس کے اندر اتنا جذبہ ہوگا کہ یار میں آپ کو انٹرویو کروں تو مجھے کوئی سننے والا ہے، ٹھیک ہے، میرے جاننے والے ہیں، مجھے کچھ چلانا بھی آ گیا، تو وہ ان بچوں تک بھی یہ میسج پہنچا سکتا ہے، اور وہ بچے بھی اس کے ساتھ مل کے وہ کر جو اس نے سیکھا ہوگا وہ ادھر کر سکتے ہیں، اور ایسا پلیٹ فارم ہم مہیا کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کا مطلب کہ جو آپ کا ویژن ہے یہ بہت اچھا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی ورک کیا جائے تو اس کا بہت اچھا فائدہ ہوگا. آپ کا کیا خیال؟ میرا خیال، مجھ کو پرابلم یہ آ رہا ہے کہ مجھ کو میں یہ کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے یا بندی چاہیے جو یہ پروگرام چلائے، کیونکہ میں اس کی فنڈنگ تو کر دوں گا، لیکن ایک یہ تو تربیت کا معاملہ ہے نا، کہ ایک آدمی کے اور رسپانسبلٹی ہے جی سر 10-20 بچوں کی کہ وہ آپ کے پاس رہ رہے ہیں، آپ کے پاس کھا رہے ہیں، آپ کو ان کے کھانے کا، ہائیجین کا، لڑائی جھگڑے کا خیال کرنا ہے. ان کو اردو بھی نہیں آتی ہوگی، تو تھوڑا سا ایسا بچہ مجھے نہیں مل رہا. تو جب تک مجھے بچہ نہیں مل جاتا یا بچہ جو یہ اس پروگرام کو چلا سکے، میں یہ خود تو کر نہیں سکتا ہوں. تو ان دا مین ٹائم آپ بھی سوچیے گا اس کے بارے میں کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہ بتایا ان کے اندر ہم ان کو ہم نے 11 چیزیں ڈالی ہیں کہ ان کو ہم فیس بک جی بہت سر اچھی طرح سے سکھائیں، 500 دوست بنوا دیں، گلوبل دوست بنوا دیں، 50 انٹرویو کروا دیں، نرسری بنانا سکھاتے ہیں، آملیٹ بنانا سکھائیں، بریانی بنانا سکھائیں، کھانا پکانا سکھاتے ہیں، گیم کھیلنا سکھائیں، وہ مائنڈ کرافٹ بھی کھیل رہے ہوں بیٹھے ہوئے، جی ان کو 3 دفعہ ان سے باربیکیو کروائیں، سب بچے مل کے خود باربیکیو کریں. پھر ان کے جو ہے ہفتے میں 3 دفعہ ٹرپس ہوں، ڈفرینٹ مالز میں جائیں، ڈفرینٹ بازاروں میں جائیں، دیکھیں کہ شہر میں کیا کیا ملتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، ان کو ایکسپوجر ملے گا نا. پھر اس کے بعد ان کو نارملی قمیض شلوار میں پھرتے ہیں، ان کو جینس اور ٹی شرٹ پہنا دیں، جا کے ان کو فیل ہو کہ میں کچھ الگ بابو بن گیا ہوں، حالانکہ بابو تو نہیں بنے، کپڑے چینج ہو. اس کے بعد جو ہے ان کو ایک سوٹ گفٹ کریں اچھا سا، جس کے اندر وہ ٹائی شائی لگا کے بازار میں پھریں، تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ ایک تو اگر وہ خراب کپڑوں میں بازار میں پھرتے ہیں تو کس طرح سے لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں، وہ سوٹ میں بازار میں پھریں گے تو لوگ کیسے ری ایکٹ کریں گے. جب وہ جو آپ کا مال ہے لاہور میں، کون سا ہے بڑا مال ہے؟ ایمپوریم مال، پیکیج مال. پیکیجز مال بھی جائیں گے، سوٹ پہن کے بچے جائیں گے تو کتنے ہینڈسم لگ رہے ہوں گے نا، بال جی وال سر کٹے ہوئے ہیں، سوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹائی لگی ہوئی ہے، تو کوئی بھی ان کو یہ نہیں سمجھے گا کہ کسی غریب کے بچے ہیں. تو ٹریٹمنٹ انسان کا رویہ بدل جاتا ہے. ہم لوگ بدتمیز ہیں نا، ہم لوگ غریب آدمی کو بدتمیزی سے ٹریٹ کرتے ہیں، زیادہ بہت سارے لوگ، سارے تو نہیں کرتے. تو ہم جب ان کے ساتھ یہ کریں گے تو ان میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. یہ میرے خواہش ہے کہ ہم اس طرح کا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ شروع کریں. تو مجھے جیسے کوئی بچہ مل جاتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے، تو یہ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سیکھ لیں. جی سر، میرے پاس ایک ایسے میں 2-3 بندوں کو جانتا ہوں جو مطلب کہ اس کے لیے بہت ہی ہے، مطلب دن رات محنت کر سکتے ہیں اس کام کے لیے. اور ایسے تو میں بھی ان کے ساتھ کبھی مطلب کہ ورکنگ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کام کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک مطلب کہ ایک فائل ورک ریڈی کر سکتے ہیں، مطلب فائل ورک میں ریڈی کر دوں تو اس کے اوپر آپ مطلب اس کو ٹیسٹ کر لیں کہ کیا ہے، جو جو چیزیں آپ ایڈ کروانا چاہیں گے وہ ایڈ ہو جائیں گے، اور جس طرح آپ چاہتے ہیں تو پھر اس طرح ورک کیے. میں بیسکلی حنزلہ بلیو کرتا ہوں ایکسپیریمنٹیشن پہ. جی جب سر تک ہم ایکسپیریمنٹ کر کے نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہم نے کیا، 100 بچوں کے ساتھ کیا، 10 بچوں کو فائدہ ہوا، 10 کو نقصان ہو گیا، 10 کو یہ فائدہ ہوا، 10 میں تبدیلی آ گئی، 10 ہیرو بن گئے، تو 100 بچوں پہ میں چاہتا ہوں ایکسپیریمنٹ ہی ہم کریں کہ ان کو کھلائیں پلائیں، گھمائیں پھرائیں، اور دیکھیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. تو یہ میں نے 2 بچوں پہ شروع کیا تھا، ایک جو ہے وہ واپس چلا گیا، وہ اس نے سیکھنے کی کوشش نہیں کری، اور ابھی تک جاری ہے. تو میں اس کو اب مزید بچوں پہ کرنے کے لیے میری جگہ ہو گئی ہے، اب مجھے صرف بندہ چاہیے. جگہ بھی میں نے لوکیٹ کر لی ہے، رہنے کا بھی انتظام کر لیا ہے، صرف اب مجھے صرف ایک آرگنائزر چاہیے جو یہ کام کر سکتا ہو. تو انشاءاللہ اوکے دیکھیں کہ کب ہم اس کو شروع کر پاتے. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ اس کے اوپر
میں فائل ورک بھی کر لوں گا. اور آپ نے جو میرے آپ سے بھی مطلب سوچیے گا کہ آپ بھی اپنے جی سپر کڈس پروگرام میں ان کو شامل کر کے دیکھیں کہ دیکھیں اگر آپ کے جو بچے ہیں ان کو آپ سوٹ پہناتے ہیں اور پھر آپ ان کو پیکیجز مال لے کے جاتے ہیں، صرف چائے پلاتے ہیں، آئس کریم کھلاتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے ان کے اوپر. جی سر میں اور کر اسی سکتا طرح سے ہے نا آپ بھی دیکھیں. پھر اسی طرح سے آپ نے انٹرویو کا تو بولا، وہ انٹرویو کریں گے تو ان کو بات کرنے کا جو ہے نا کانفیڈینس بہت آ جائے گا. اور ہوں. اگر وہ 500 دوست بنا لے تو میری طرف سے ان کو لیپ ٹاپ بھی تحفے میں مل جائے گا. آپ کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں ان کو لیپ ٹاپ یا اسمارٹ فون تحفے میں دے دوں. تو آپ کو اس میں کوئی سوال ہے تو پوچھیں کہ میں کیوں دیتا ہوں یا کس وجہ سے دیتا ہوں. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. جی سر مجھے تو پتہ ہے، آپ پھر بھی بتا دیں تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو بریفلی پتہ چل جائے گا. صحیح ہے، جن کو نہیں پتا وہ خود ڈھونڈ لیں گے، وہ خود پوچھ لیں گے. آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. نہیں سر مجھے کوئی سوال نہیں، میں نے پڑھ لی ہے الحمد للہ. اچھا، تھینک یو انزلہ، زبردست آپ کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں اسی طریقے سے، خوش جی رہیں. سر. جی السلام. سر وعلیکم السلام.